وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. اللہ رب العالمین اس چھوٹی سی سورت کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو بہت عظیم پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ سورہ ان سورتوں میں سے ایک ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہونے والی ہر سورت توحید، عقیدہ، منہج کی نشر و اشاعت سے متعلق ہے۔ یہ سورت اللہ رب العالمین نے تب نازل کی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی ایک نرینہ اولاد بھی زندہ نہ بچی اور مشرکین مکہ نے آپ کو عار دلانا شروع کیا کہ آپ تو نسل کٹے ہوئے ہیں، آپ کی تو نسل کٹ گئی، آپ کے پیچھے آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سورہ نازل کی، فرمایا: انا اعطیناک الکوثر، ہم نے جو آپ کو بہت ڈھیر سارے انعامات دیے ہیں، جو بہت سارے نوازشات آپ پر کی ہیں، ان میں سے ایسے انعامات بھی ہیں جو صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں۔ انہی انعامات میں سے ایک انعام کو ذکر کیا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہ ہم نے آپ کو کوثر کی نہر آپ کو عطا کی، اس سے پانی آپ پلائیں گے۔ پانی پلانے کے لیے ممبر آپ کا لگے گا، جس ممبر سے آپ نے خطبہ دیا، اس نہر سے پانی جسے آپ پلائیں گے وہی پی سکے گا، جسے آپ نہیں پلائیں گے اس کو پی نہیں سکتا۔ اور اس نہر سے جسے آپ پانی پلا دیں گے لا یظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد اسے کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی۔ اور کوئی بدعتی، کوئی منحرف عقیدے کے اندر اسے یہ پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل بخاری مسلم کی بہت عظیم حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے تو ایک جماعت آئے گی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان کو پہچانیں گے۔ کیسے پہچانیں گے؟ آثار وضو سے، وضو کے نشانات ہوں گے، چمک رہے ہوں گے کہ انہوں نے وضو کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، لیکن فرشتے ان کا راستہ موڑ دیں گے۔ کیوں؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر کتنی نئی چیزیں ایجاد کی اور کتنی چیزیں جو آپ کے دین میں تھیں ان کو کم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے: سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نبی پر انعام کو ذکر کر رہا ہے، ذکر کر کے یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیاوی نعمتیں جو آپ اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہم سے چلی گئی، تو ہم بغیر اس نعمت کے جی رہے ہیں، اب ہمارے بعد کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔
آپ کو تو اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں کہ اس کا ذکر آپ کے ساتھ ہی جڑا ہے۔ جنت کا دروازہ کھلوانے والے آپ، شفاعت کبریٰ کے لیے سب سے سجدہ ریز ہونے والے آپ، اس کے علاوہ شفاعت کبریٰ کسی کو نہیں حاصل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کا مقام جنت کے اندر کسی اور کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام نہیں دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کیا۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، پہلی آیت میں بتلاتا ہے کہ دیکھو میں نے کیا کیا تمہیں دیا، دوسری آیت میں کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو نماز پڑھو اسی رب کے لیے جس نے یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ ریا و نمود سے بچو، شرک سے بچو، بدعتوں سے بچو، وانحر، اور اسی کے لیے، وہی جو تمہارا رب ہے اسی کے لیے قربانی کرو، ذبح کرو۔ جب ذبیحہ کا نذرانہ پیش کرنا ہو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ذبح کرو، اور یا تو صرف اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے ذبح کرو جانور، یا اگر نذرانہ پیش کرنا ہے تو صرف اور صرف رب العالمین کے لیے، دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جو اس صورت کے نازل ہونے کا سبب ہے اس کو ذکر کرتا ہے، ان شانئک هو الابتر۔ یہ بہت عظیم آیت ہے مسلمانوں۔ اللہ رب العالمین اس ایک آیت کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر عزت و احترام اور نسل اور ذریت اور سب کچھ اس ایک آیت کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو شریعت کے دشمن ہیں، جو امت محمدیہ کے دشمن ہیں، جو سنت کے دشمن ہیں، خصوصی طور سے مسلمانوں جو سنت کے دشمن ہیں، جو سنت کا انکار کرتے ہیں، جن کے اندر الحاد ہے، جن کے اندر لادینیت ہے، جن کے اندر شریعت اور حدیث کا انکار ہے، قرآن و حدیث کا انکار ہے، ان کی نسل کٹی ہوئی ہے، آپ کی نسل کٹی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہر مومن میرے آل میں سے ہے۔ اس حدیث کی سند پر گرچہ کلام ہے، لیکن محدثین لکھتے ہیں کہ اس کا مفہوم ثابت ہے قرآن کی آیتوں سے۔ تو اس کا مقصد اللہ رب العالمین کا یہ بتلانا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی گرچہ کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں بچی اس دنیا کے اندر، اللہ نے سب کو اٹھا لیا، حتیٰ کہ بیٹیوں کو بھی سب کو اٹھا لیا سوائے فاطمہ کے، جو آپ کے بعد صرف 6 مہینے زندہ رہی، اور وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی، کوئی نہیں بچا۔ لیکن آپ کی لائی ہوئی رسالت، آپ کی لائی ہوئی شریعت یہ تا قیامت باقی رہنے والی ہے، اور اسی شریعت پر جینے والا انسان، اس پر چلنے والا انسان، اس پر عامل انسان ہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو کیسے باقی رکھا؟ اللہ رب العالمین نے ہر نماز میں التحیات کے بعد درود شریف کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا اپنے نبی کے زبانی ہی، اور ہر جگہ اذان میں اپنے ذکر کے ساتھ اپنے نبی کے ذکر کو جوڑ دیا کہ آپ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک یہ روح زمین باقی ہے، یہ دین باقی ہے، تب تک اللہ کا اور اللہ کے نبی کا ذکر باقی ہے۔ اور وہ جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کو نسل کٹا ہوا کہہ رہے ہیں، وہ ایک زمانے کے بعد ان کو نہ تو کوئی یاد کرے گا، نہ انہیں کوئی جانے گا، نہ پہچانے گا۔ آپ دیکھ لیں، ہم اور آپ اکثر مشاہدہ کرتے ہیں
وہ لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کیا، جنہوں نے دین کی نشر و اشاعت کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے ذکر کو، ان کے نام کو باقی رکھا۔ اور جو لوگ ان کے دشمن بنے، کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ دور میں منکرین حدیث کو جانتے ہیں، لیکن کون ایسا فرد ہے جو امام بخاری یا امام مسلم کو نہیں جانتا؟ کون ایسا فرد ہے جو امام بخاری کی صحیح بخاری کو نہیں جانتا؟ لیکن منکرین حدیث جنہوں نے ان کی حدیثوں کا انکار کیا اور ان پر اعتراضات کیا، ان کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سوائے متخصصین فی السنہ، یعنی سنت کے اندر جن کا تخصص ہے یا شریعت کے اندر جن کا تخصص ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ذکر کو مار دیا، ان کا وہ مردہ ہو گئے، اپنی وفات کے ساتھ وہ مردہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی ان آیتوں پر غور کرنے اور ان کے صحیح معنی و مفہوم کو اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے اور ان کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھے، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی